اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد وبه نستعین انه خیر ناصر ومعین وصلى الله على سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات عليك يا محمد. میرے لائق احترام سننے والوں، خدا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خدا ہم سب کو طاعت و عبادات انجام دینے والوں میں سے قرار دے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے. اصلاح معاشرہ میں ائمہ طاہرین کے کردار پر احادیث نبویہ اور احادیث ائمہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں ہماری چند نشستیں برگزار ہوئیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے جب تک ہم آپ کے خدمت میں ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہماری گفتگو پہنچی تھی انحرافات اجتماعیہ پر. ہم نے دو انحرافات کی طرف اشارہ کیا. کسی بھی معاشرے میں تین طرح کے انحرافات پائے جا سکتے ہیں. پہلا انحراف تھا انحراف اخلاقی، دوسرا انحراف تھا انحراف اعتقادی، اور آج انحراف اجتماعی کے اوپر میں مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. انحراف اجتماعی یعنی یہ کہ دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنا. اگر اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، اللہ نے آپ کو حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، یا اسی طرح آپ کو اللہ نے کوئی ذمہ داری دی ہے، تو اس ذمہ داری سے غلط فائدہ نہ اٹھانا، بلکہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا دینا. بسا اوقات ہمارے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی غریب، ضعیف، نادار ہوتا ہے تو ہم اس کے حق پر تجاوز کرتے ہیں. یہ انحراف اجتماعی ہے، اجتماعی برائی ہے، معاشرتی برائی ہے. اس برائی سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہمسایوں کے حقوق کی رعایت کرنے چاہیے. ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہوتے ہیں. گھر والوں کے حقوق ہیں. صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے. آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں تک کہ میں اور آپ کے ناک کے حقوق، آنکھ کے حقوق، کان کے حقوق، زبان کے حقوق، ان سب کے اوپر امام علیہ السلام نے مفصل روشنی ڈالی ہے. تو ہمسایوں کے حقوق ہیں، اور جن حقوق کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ حقوق بہت اہم ہیں. دو طرح کے حقوق ہیں، معروف ہے آپ سب کے ذہن میں. کچھ حقوق ہیں جو حقوق اللہ ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے. یہ حقوق اللہ ہے جنہیں ہم فروع دین کے نام سے جانتے ہیں. اور کچھ حقوق ہیں حقوق العباد ہیں، بندگان خدا کے حقوق، اور یہ بہت اہم ہے. اللہ کے حقوق، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، تو لہٰذا اس سے بخشش کی امید رکھی جا سکتی ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے. ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ بخش سکتا ہے، اتنی اس کی توانائی میں ہے. لیکن بندگان خدا کے حقوق بہت زیادہ اہم ہیں. ہمسایوں کو تنگ مت کرنا. اگر کوئی کسی ہمسائے کو کسی بھی حوالے سے تنگ کرتا ہے، چاہے اس کی بیوی شور کرتی ہے، زیادہ بولتی ہے، یا نعوذ باللہ کچھ جگہوں میں ہم نے دیکھا بھی ان گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ خواتین ایسی گالیاں اپنے گھروں میں اپنے اولاد کے لیے بولتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمسایوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں.
اگر ہمسائے میں کوئی اچھا بندہ رہتا ہے تو اس کے گھر میں بھی اس کے گھر کی تمام شرارتیں چلی جاتی ہیں. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. شور شرابہ، بچوں کا زیادہ شور شرابہ، ٹائمنگ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ آپ سب کے اذہان عالیہ ان چیزوں کی طرف جانے چاہیے. تو یہ جتنے بھی اجتماعی انحرافات ہیں، ان انحرافات کے حوالے سے ہمارے ائمہ نے بڑی سختی سے کام لیا ہے. امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ صلوات بھیجیں گے محمد ہر حوالے سے عالم انسانیت کی خدمت میں پیش رہے ہیں امام کاظم علیہ السلام. اور خاص طور سے جس امر کو امام کاظم نے فوکس کیا ہے وہ ہے اجتماع، معاشرہ. بڑی خدمت کی ہے، طرح طرح کی خدمات کی ہیں. خدا نے ہم میں سے یہاں سے بہت سارے ایسے شاید لوگ ہوں گے جن کو یہ صلاحیت اللہ نے دی ہوگی، یہ توانائی دی ہوگی کہ وہ معاشرے کی خدمت کر سکتے ہوں گے. تو میں اشارہ کروں گا، امام کاظم فرماتے ہیں اِنَّا فِي الْأَرْضِ عِبَادًا، زمین میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں، یسعون فی حوائج الناس، جو لوگوں کی حاجتوں کی رسیدگی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے حوائج کو پورا کرتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں. جو آپ کے توان میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے، وہ مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی زمین میں بستے ہیں جن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجتماع پرست ہیں، وہ اجتماع پسند ہے، اجتماعی مسائل کی رسیدگی کرتے ہیں. تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں کیا شاباش ہے، اللہ کے ہاں کیا پاداش ہے، اللہ کے ہاں کیا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں کی رسیدگی کرتے ہیں، جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں. چاہے وہ مسائل کسی طرح کے بھی ہوں، تعلیمی مسائل ہوں یا پھر محکمہ والے مسائل ہوں یا کسی آفس میں ہو، کسی بھی طرح کے مسائل ہوں یا مالی ہو، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، اقتصادی ہو، ان کو حل کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ کیا اجر دے گا؟ امام فرماتے ہیں ہم آمنون یوم القیامہ، ہم کی ضمیر پلٹتی ہے یسعون فی الناس کی طرف. وہ لوگ جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں امام کاظم فرماتے ہیں ہم آمنون یوم القیامہ، یہ لوگ روز قیامت حالت امن میں رہیں گے. عزیزان گرامی قدر، قیامت کا وہ میدان، محشر کا وہ میدان تو آپ کا اذہان عالیہ میں ہوگا. بڑا سخت دن ہوگا قیامت کا دن. ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہوگا قیامت کا دن. اور سورج سوا نیزے پر ہوگی. یہ تو آپ سب نے سنا ہے نا، سورج سوا نیزے پر ہوگی. بہت کڑی دھوپ، سخت قسم کی دھوپ ہوگی اور بہت بڑا سخت دن ہوگا، جو نفسا نفسی کا دن ہوگا. بڑا خوفناک دن، بڑا سخت دن. اللہ کی بارگاہ سجے گی قیامت کے محشر میں. اگر کوئی حکم فرما ہوگا تو وہ اللہ ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اجازت نہیں ہے، اولیاء کو بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کی حکومت ہوگی، جہاں اللہ اپنی حکومت کر دیتا ہے. بہت بڑا سخت دن ہے. تو اس دن سب پریشان ہوں گے، سب مصیبتوں میں ہوں گے. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، پہچانے گا یہ نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، نہیں پہچانا. اس قدر خود مشکلات میں ہوگا کہ وہ بیٹے کی خبر گیری نہیں کر سکے گا. ماں جو کس وقت بچے کی کلکاری سن کے اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ ماں وہاں بچے کی خبر نہیں لے گی. امام کاظم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دنیا میں لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ شخص امن میں ہوگا. اس سے بڑا اجر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے محمد. اور خود امام موسیٰ بن جعفر امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ نے اجتماعی خدمت بڑی کی ہے. اب دیکھیں ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں اب دیکھیں گے تو امام کاظم خدمت میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا. یعنی بڑھ کر خدمت کی امام کاظم نے. میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا امام کاظم کی خدمت پر، کیونکہ ان ائمہ پر اکثر گفتگو کم ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں ان ائمہ پر گفتگو ہو. تو امام کاظم کی خدمات میں سے ایک خدمت جو آج بھی میرے معاشرے میں اس خدمت کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے خدمت مالی خدمت.
مشکلات ہیں، مہنگائی بہت ہے، پریشانیاں ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو امام کاظم علیہ السلام نے جو معاشرے کی اور اجتماع کی، جامعہ کی، سوسائٹی کی خدمت کی ہے، خدمت میں سے پہلی خدمت مالی امام کاظم، کمک مالی اقتصادی۔ اب یہ بات واضح رہے، ہمارے ذہنوں میں ایک شبہ ہے، غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہمارا معاشرہ کہتے ہیں ہمارا ائمہ غریب تھے۔ نہیں، ایسا نہیں، ہمارے سارے کے سارے کتنے ائمہ ہیں ہمارے؟ 12 ہے نا، 12 امام، پیغمبر تو انبیاء میں سے اور بیوی فاطمہ ملا کے 14 معصومین۔ ہمارے جتنے بھی ائمہ تھے مالی اعتبار سے مضبوط تھے۔ کیوں؟ اس کی چند وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ خمس آتا تھا۔ خمس کس کا حق بنتا ہے؟ امام کا حق بنتا ہے، ایسا ہی ہے، خمس امام کا ہوتا ہے۔ پہلا چیز تو یہ کہ دنیا بھر سے جب خود امام حیات میں ہوگا تو سب سے بڑا حقدار خود امام ہی ہے، تو امام تک خمس پہنچتا تھا۔ پوری جہاں بھر سے تشیع، تو آپ خود سوچیں کتنا خمس آتا ہوگا۔ اور ایک یہ ذریعہ تھا ائمہ کے مالدار ہونے کا۔ دوسرا ہدایہ، آج ایک چھوٹا مجھ جیسے ایک مولوی، آپ میں سے کوئی بڑی شخصیت کوئی ہے تو انہیں بھی گفٹ ہدیہ دیا جاتا ہے، تو ہمارا ائمہ کے لیے ہدایہ پہنچتے تھے۔ نیشابور جو اس وقت ایران میں ہے ایک شہر، یہاں سے ہمارا ائمہ کے لیے خمس اور ہدایہ کے اونٹوں کے بار جاتے تھے۔ اس قدر دنیا کے مختلف شہروں سے ہدایہ اور خمس جاتا تھا۔ اور تیسری چیز جو ہے درآمد تھی، باغات تھے ہمارے ائمہ کے، خاص طور سے امام کاظم صلوات اللہ وسلام علیہ کی درآمد باغات میں بہت زیادہ تھی۔ اور چوتھی چیز جو تھی وہ محنت، سائی، زحمت، کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، یعنی بھیڑ بکریاں رکھنا، یہ سلسلہ ہمارے ائمہ کا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، لہٰذا ہمارے ائمہ کے ہاں مالی اعتبار سے کوئی مشکل نہیں تھی، لہٰذا ہمارے ائمہ نے خدمت مالی جو کی ہے وہ کھل کے کی۔ انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اتنا ذہن میں رہے، آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے عطا کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب غریب ہیں۔ کچھ لوگ 100 میں سے 30%، 20% لوگ جو ہے وہ الحمدللہ مالی اعتبار سے ان کے مالی پوزیشن مضبوط ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس قدر اہمیت نہیں دیتے خدمت مالی کے لیے۔ یہ مرحلہ فکر ہے، بخل سے کام لیتے ہیں، اور بخیل کی جو ہے احادیث کی روشنی میں بہت بڑی مذمت آئی ہے۔ بخیل نہیں بننا چاہیے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے، بخیل اور فقیر میں جو ہے وہ تفرقہ کر نہیں پاتے ہیں، فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ ہوتا ہے فقیر۔ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ خرچ نہیں کرتا ہے۔ فقیر ہے، اس کی اپنی جگہ مجبوری ہے، اگر کسی انسان کے پاس ہے اور خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے، اور بخیل کی بڑی مذمت آئی ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد علیہ محمد۔ میرے مولا علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بخیل جو ہے وہ زندگی کرتا ہے فقیروں کی طرح۔ توجہ چاہیے، علی کا فرمان ہے، بخیل زندگی کرتا ہے فقیروں کی طرح، مگر اس سے جب حساب لیا جاتا ہے تو امیروں کا حساب لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مرحلہ فکر اور بخیل کی 3 خصوصیات ہیں جو ائمہ نے احادیث میں بیان کی ہیں۔ انہی خصوصیات کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی خصوصیت، البخیل بعید من اللہ، بخیل انسان اللہ سے دور ہوتا ہے، اللہ کے قریب نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، البخیل بعید من الناس، جو بخل کرتا ہے، جو بخیل ہے وہ لوگوں سے بھی بہت دور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا یار یہ تو کنجوس آدمی ہے، رہنے دو، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، البخیل قریب من النار، بخیل جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو بخل جو ہے بہت سخت چیزیں ہیں۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، جب اللہ نے ایمان اور کفر کو مقابلے میں قرار دیا، ایمان اور کفر مقابلے میں ہے نا، ایک مومن ایک کافر، ایسا ہی جب ایمان اور کفر مقابلے میں قرار پائے، بخیل بہت عجیب انسان ہے۔ جب مقابلے ہم قرار پائے تو ایک مرتبہ ایمان نے بھی اللہ سے اپنے لیے تقویت مانگی،
अपने लिए बालों पर जिनाह का तकाजा किया, और कुफर ने भी अपने लिए बालों पर और जिनाह मांगे। जिनाह कहते परों, जिनाहैन जी, दो पर, इन दोनों ने मांगे। अब कैसे मांगे? कोई ये सवाल करेगा भाई ईमान जबान रखता है, कुफर जबान रखता है कि जिन्होंने अल्लाह से मांगा? तो शायद लिसान तकवीनी थी, तशरीह नहीं थी जो मैं और आपकी हैं, लिसान तकवीनी। अल्लाह तो हर किसी का सुनता है, अल्लाह जानता है जी। तो लिसान तकवीनी में अल्लाह से इन्होंने अपने लिए तकवीयत मांगी, तो अल्लाह ने इन दोनों को दो पर अता की। अब ये सुनने के लायक है। और अज़ान गिरामी कदर, अगर आप पसंद करेंगे तो इस हदीस को अपने जहन में रखें हमेशा के लिए। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें दो पर अता करता हूं। आवाज आई ईमान से, कहा मैं तुम्हें दो पर अता करता हूं। पहला पर हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक ईमान के लिए अल्लाह ने पर के तौर पर अता किया, जिसके जरिए से ईमान उड़ता है। अखलाक ईमान का वो पर है जो ईमान को परवाज अता करता है। और दूसरी चीज जो अता की, वलजूद, सखावत। ईमान के लिए दो पर, एक हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक, और एक दूसरा जूद, सखावत। ये दो ऐसे पर हैं जो ईमान को परवान चढ़ाते हैं, जो ईमान को उड़ा देते हैं, दो पर। और कुफर के लिए भी अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें दो पर अता करता हूं। पहला चीज अल बुख्ल, कंजूसी, कुफर की अलामत है, कुफर को तकवीत पहुंचाती है। और दूसरा सूए खुल्क, बद अखलाकी। ये दो ऐसी चीजें, बद अखलाकी और बुख्ल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कुफर को परवान चढ़ाते हैं। तो बहरहाल बखील इंसान की बहुत बड़ी मजम्मत आई है। अज़ान गिरामी कदर, हातम ताई के बारे में तो सुना है ना? हातम ताई पैगंबर से पहले का इंसान है। ये काफिर था, मुसलमान नहीं था। असर पैगंबर से, अभी पैगंबर पैदा भी नहीं हुए थे, उस जमाने में हातम ताई रहा करते थे। और हातम ताई बहुत बड़े सखी इंसान थे, काफिर है ना, बहुत बड़े सखी इंसान थे। इसकी सखावत का आलम यह था कि जब ये बच्चा था, बच्चा अभी गोद में है माँ की और दूध पीता है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो जब तक माँ के सीने के दूसरे एक तरफ कोई दूसरा बच्चा दूध नहीं पी रहा होता तो ये भी दूध नहीं पीता था। सुभान अल्लाह। जब तक कोई और बच्चा नहीं, ये दूध नहीं पीता। दूसरा बच्चा ला के माँ जब बैठाती थी दूसरे सीने के दूसरे तरफ, तो फिर ये दूध पीना शुरू कर देता। इस कदर ये सके। और जब भी इसने खाना खाया है, अकेले कभी इसने कोई खाना नहीं खाया, कोई ना कोई इसके साथ। हजरत इब्राहिम अला नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी है, तन्हा अल्लाह के खलील ने कभी खाना नहीं खाया, ये सखी थे। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातम ताई के बारे में इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? कहा हातम ताई अगरचे काफिर हैं, लेकिन जहन्नुम की आग इसके जिस्म के, इसके चमड़े को, जिस्म का जो चमड़ा है उसे नहीं जलाएगी। क्यों? सखावत की वजह से। काफिर हैं अज़ान गिरामी, जाएगा जहन्नुम में, लेकिन सखावत की वजह से। फरमान मुस्तफ़ा है, मोतबर, अपनी बातों का जिम्मेदार हूं, किसी से भी तस्दीक करवा सकते हो, पढ़ के अपनी आंखों से देख के ये बातें करो, मोतबर किताब। पैगंबर फरमाते हैं इसके जिस्म को जहन्नुम की आग नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि इसने इतनी सखावत की जी। जब ये मरा तो इसका छोटा भाई था, हातम ताई का बड़ा नाम है, आज भी दुनिया याद करती, असर पैगंबर से पहले। तो इसके भाई ने कोशिश की कि हातम ताई की तरह बने। हातम ताई जब मरा तो अपने भाई की सीरत पर चलने की कोशिश की, तो ये बन न सका, हातम ताई की तरह बन न सका। तो इसकी माँ ने वही बात की जो मैंने पहले आपको बयान की। माँ ने कहा तुम हातम ताई की तरह बन नहीं सकते। तो कहा क्यों अम्मा? मैं भी उसी की तरह खिदमत करूंगा, मैं भी सखावत करूंगा जी, मैं भी जूद व करम का मुजाहरा करूंगा। तो माँ कहने लगी जब वो बच्चा था, तो जब दूसरी तरफ मेरे सीने के दूसरी तरफ कोई बच्चा नहीं होता था तो ये दूध नहीं पीता था, और तुम वो बच्चे हो जब तक कोई दूसरा बच्चा आता था तुम चिल्लाते थे, दूध नहीं पीते थे। जब उसे नहीं हटाती मैं, तब तक तुम दूध नहीं पीते थे। तो इतना फर्क था, लिहाजा तुम हातम ताई नहीं बन सकते हो। तो सखावत बहुत अहम चीज है।
قدر کیا کریں. اگر ہے تو نہیں ہے تو مجبوری ہے تو اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش کریں, لے کے نہیں جاؤ گے اس دنیا سے. انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے, خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ ہمارے اس مجمع پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما. خداوندہ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. خداوندہ وہ مومنہ جو انتقال کر گئی آج اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. خداوندہ تمام مریض و مریضہ کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. خداوندہ تمام بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. خداوندہ تمام بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. خداوندہ ہمارے مولا ہمارے آقا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم ان کے خاص اعوان و انصار میں سے قرار دے. اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والناصر. اللہم احفظ قائدنا الخامنائی